احترام نیکسٹ حکیم صاحب. بہت شکریہ جناب. درخواست سر سید اور شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب اور تمام صاحب بصیرت حضرات نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بہت زور دیا ہے، توجہ دلائی ہے، اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ کہیں کہیں تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے اور تربیت زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے. اس تربیت سے درسگاہیں بھی خالی ہوئی ہیں، مساجد بھی، محلے اور گھر میں اس پہلو بہت کمزور ہو گیا. تعلیم پر زور دیا گیا کافی حد تک، لیکن تربیت مفقود ہونے کی وجہ سے جو لوگ نکل کر جا رہے ہیں سیاست میں، ظاہر ہے کہ ان کی تربیت بھی اس طرح سے نہیں ہوئی جیسے کہ قومیں اپنے افراد کی تربیت کیا کرتی ہیں. یہاں تک بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں الیکشن نہیں ہے، وہ اپنی جماعت میں الیکشن نہیں کراتے. الیکشن ایک طرح کا ان کو تربیت دینے کا اور فلٹر کرنے کا ایک راستہ ہے جس سے کہ وہ نکل کر اور معاشرے میں آئیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ جب وہ وہاں تک پہنچتے ہیں تو کسی طرح کی کسی تربیت سے گزرے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ جمہوریت بھی جو ہے وہ یا تو وراثت میں چل رہی ہے ہمارے ہاں، یا یہ کہ دھونس دھمکی اور جبر سے سیاست چلائی جا رہی ہے اور حکومتیں بن رہی ہیں، جس میں کہ ووٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہے. بہت سی جگہ ووٹر مجبور ہیں کہ انہیں وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جیسا ان سے کہا جائے. تو معاملات شروع ہوتے ہیں تربیت سے، اور تربیت پر جس طرح سے حکیم صاحب نے توجہ دلائی، اور ظاہر ہے سب سے بنیادی جگہ درسگاہیں ہیں کہ وہاں سے تربیت شروع کی جائے اور وہاں سے لوگوں کو آگے بھیجا جائے، تو شاید من الحیث القوم بھی ہماری تربیت ہو سکے، اور ہم میں سے ہی سیاستدان بھی نکل کے جاتے ہیں تو وہ بھی شاید بہتر اپنا کردار ادا کر سکیں. شکریہ. خالدہ ادھر ہے. شکریہ جی. پتہ نہیں اس موضوع کے اوپر ہم جتنا بولتے ہیں میرا خیال سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے اس معاشرے کے اوپر. نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی پڑھنے والا ہے، نہ پالیسی میکرز کے اوپر، نہ کسی سطح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. I was very keen to listen to Ambassador Jameel کیونکہ انہوں نے ڈفرینٹ ہیٹس پہنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ڈفرینٹ سطح کے اوپر ڈفرینٹ لینس سے معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہوئی دیکھی ہے. کیونکہ پرسن ود ڈفرینٹ ویئرنگ ڈفرینٹ ہیٹس انہوں نے بہت قریب سے دیکھی ہوگی. بہرحال میں تو جب ایز این ایکیڈیمیشین یا ایز اے ریسرچر جب دیکھتی ہوں تو مجھے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر کلچر تبدیل کیوں ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی کلچر ہو یا وہ ایسا کلچر ہو جو کہ ایک معاشرے کے سطح کے اندر تبدیلی لے کے آئے، یا وائلنس پینیٹریٹ کیوں ہوتا ہے. پولیٹیکل ہمارا سیاست جو ہے وہ بڑا وائلنٹ کلچر کا، آپ ابیوسو لینگویج، آپ تو میرا خیال نرمی سے، بیکاز یو آر این ایمبیسڈر، تو آپ کی زبان بھی بہت ڈپلومیٹک لینگویج ہو گئی ہے، بٹ مور اور لیس اتنی ابیوسو ہے کہ، اور وائلنس کسے کہیں گے، اٹس اے ویری وائلنٹ پولیٹیکل کلچر. اور یہ کلچر لیڈر پیدا نہیں ہوتے ہیں، لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، تھرو اپ کرتا ہے معاشرہ. تو واٹ آر وی تھروئنگ اپ؟ اسی نوعیت سے معاشرے کی سطح کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ واٹ از اٹ. سو یہ کنسٹرکٹ کیا ہے اس معاشرے کے اندر جو کہ وائلنس ایٹ ایوری لیول، اینڈ وی آر brilliant in doing socio-political engineering. So processes تو ہمارے یہاں سے کہیں پہ ہوتے نہیں. مجھے نہیں پتا، آپ لوگ بہت مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ سمجھدار دانا لوگ ہیں، I mean people of wisdom. مگر جب آپ پروسیسز کو آن گوئنگ نہیں رہنے دیتے اور انجینئرنگ کرتے ہیں اور ٹنکرنگ کرتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ معاشرے پولرائز زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے کوئی چیز صحیح نکل نہیں سکتی چھن کے. تو میرے خیال سے تو یہ ہے کہ ہم جب اپنے سطح پہ اسے دیکھتے ہوتے ہیں تو یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مایوسی ہے، لیک آف ٹرسٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب جتنی آپ اس کی سیاسی تاریخ دیکھیں، جتنا آپ اسے سمجھنا چاہیں،
تو مجھے کئی مرتبہ لگتا ہے یہ آئیڈینٹی کی جنگ بھی ہے, یہ اپنی جگہ بنانے کی جنگ بھی ہے. تو آپ تو اسے مختلف لینسز سے دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ از ہیپننگ, کہ یہ جو اتنا ڈیکے اور ڈیٹیریشن اور یہ لوٹ کھسوٹ معاشرے کی سطح کے اوپر بنا ہوا ہے, ہو رہی ہے. تو اٹس ناٹ اونلی دیٹ اٹ از اے لیک آف دا ٹرسٹ, یا ہم یہاں پہ ٹالرنس, اتنا ٹالرنٹ معاشرہ جو تھا وہ اتنا انٹالرنٹ کیوں ہو رہا ہے. از اٹ دی اسٹرگل فار دی آئیڈینٹیز, یا یہ جو اتنی تنگ ہو رہی ہے جگہ اور سب کچھ اپنا پولرائز معاشرہ ہو رہا ہے, سب کو اپنی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں, اس کی جنگ جدل میں پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ کیوس جو ہے وہ اوور آل کیوس ہے, سوشو پولیٹیکل بھی ہے, سوشو اکنامک بھی ہے, سوشو کلچرل بھی ہے, سوشو ریلیجس بھی ہے. اور اس کا مگر یہاں پہ بات سیاست کی ہو رہی ہے. تو سیاست میں تو ہمارے یہاں پروسیس کو آن گوئنگ رہنے ہی نہیں دیا جاتا. تو پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ بنے گا کس نوعیت سے؟ آپ نے بات کی کہ وہاں پہ پارٹیز اپنے انٹرا پارٹی ہوتا ہے, نہ پروسیس آن گوئنگ رہنے دیا جا سکتا ہے. کون لوگ سامنے آ رہے ہیں, کس نوعیت سے ان کا بیہیویئر, دے آر ناٹ ہیلڈ اکاؤنٹیبل. پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی جو کنڈون کرتی ہے سوسائٹی, سب سے پہلے میں اور آپ اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اسی کہ ہم کبھی کنڈیم ہی نہیں کرتے بری چیز کو ایز اے معاشرہ, یا ہم سائلنس مینٹین کر لیتے ہیں, یا ہم اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیتے ہیں. تو جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہوتے ہیں, جب آپ کسی چیز کو کنڈیم نہیں کریں گے, جو چیز بری ہو رہی ہے, وائلنٹ ہو رہی ہے یا ادروائز, تو آئی تھنک یو آر ایکچولی ایکسیپٹنگ اٹ کہ اٹ از آل رائٹ. بری بھی نہیں ہے تو مگر اٹ از آل رائٹ, ہم اپنا منہ موڑ لیں گے. آئی تھنک کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی وی آر رسپانسبل. اور ریزیلینس ان برائی کے خلاف, کسی ٹیڈ ٹاک کے لیے مجھے بلایا گیا تھا ٹو اسپیک آن کلیکٹیو ریزیلینس. میں نے کہا بس اس چیز میں پاکستان کے اندر بڑا گودا ہے, because collectively we are very resilient against all the odds which is there. Survival ہمارا ہر, کیونکہ انڈیویجولی ہم اس کے اگینسٹ سروائیو کرتے ہیں, مگر کلیکٹیولی آپ دیکھ لیں کس قسم کی ریفلیکشن ہو رہی ہے. میں آخری جملہ کہوں گی, ہر قسم کی برائی اس معاشرے کے اندر ہے. آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں ہر قسم کی زیادتی ہوتی ہے, چاہے جینڈر بیس ہو یا ادروائز ہو. نہ معاشرے سے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کتنا فورمز کیے اس کے اوپر, جو معاشرے میں ان برائیوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتی ہوں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جس قسم کی. یا پارلیمنٹ کے اندر سے کتنی دفعہ آواز آئی ہے, یا پارلیمنٹیرینس یا پولیٹیشنس نے کتنی دفعہ کی. وہ ظلم کی کیٹیگری میں آتی ہیں چیزیں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں, بٹ وی آر انڈفرنٹ ٹوورڈس دیم بیکاز وہ ہماری کنوینئنس پہ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ, آئی کین کنٹینیو اسپیکنگ آن اٹ. تھینک یو. حسیب خان صاحب. سیاست پاکستان میں زوال اخلاق, تو یہ آپ نے ریسٹرکٹ کیا ہے سیاست دانوں کے اوپر, یہ کہ یہاں پر صرف اخلاق جو ہے وہ زوال پذیر ہے, اگر میں صحیح سمجھاؤں تو, یا اگر نہیں تو اس کو میں دوسرے انداز میں بات کروں گا کہ اخلاق کا تعلق تو ہمارے ہر شخص کی بیسک انسان کی پہچان ہے. تو یہ ہم میں بات کریں گے تو ہم پورے پاکستان کی بات کریں گے, اس میں سیاستدان بھی آتے ہیں, وہ ایک الگ وہ ہے کہ یہ کس پروسیس سے آتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب اخلاق کا مظاہرہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں, صبح گھر سے نکلنے کے بعد شام کو گھر جانے تک, تو ہر سطح کے اوپر اخلاق جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. اخلاق میاں کو دفن کیے ہوئے, ضمیر میاں کو دفن کیے, عرصہ گزر گیا. اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں آپ خود دیکھیے کہ کیا کہیں پر کوئی تمیز رہ گئی ہے کسی رشتے کی؟ کیا گھروں کے اندر رشتے کی تمیز رہ گئی ہے؟ کیا استاد کی اور شاگرد کی کیا کوئی تمیز رہ گئی ہے؟ کیا پہلے
استاد کے سامنے آنکھیں نہیں ملا کرتے تھے، یہ ہمارا دور تھا. اب یہ کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے. ہمارے دور میں ہمارے محلے کے بزرگ ہم کو تھپڑ مار دیا کرتے تھے غلط بات کرنے کے اوپر، تو میرے والدین خوش ہوتے تھے کہ کوئی ہے کہنے والا. یہ الگ یہ تربیت ہوتی ہے بچے کی، گود سے لے کے مائی گود سے لے کے جب تک وہ بڑا ہوتا تھا. تو اب یہ فقدان تو ہو گیا، ختم ہی ہو گیا صاحب. ہم نے تربیت کسی لیول پہ نہیں کی، اور ہم نے ہمیشہ، آپ نے حکیم صاحب نے سب کہا بالکل، حنان صاحب نے، کہ تربیت، تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت. میں الحمدللہ ایک اسکول چلا رہا ہوں، اس لفظ کو میں بخود سمجھتا ہوں. سرجانی ٹاؤن میں اسکول چلا رہا ہوں میں، 18 سال مجھے ہو گئے. اس کے برابر میں جو ہے وہ وہاں پر گوٹ وغیرہ ہیں. اب آپ کو سوچ لیے کہ سرجانی ٹاؤن کا اور گوٹ کے بچے کیا ہوں گے جب وہ ہمارے یہاں آتے ہیں پہلی جب نرسری کے اندر. تو ان کا جو پہلا ہمارا جو ہے وہ ہم نے لوگو چینج کر دیا ہے. اب میرا لوگو جو ہمارا ہوا ہے اسکول میں لگا ہوا ہے پورا اوپر سب پہ، وہ تربیت اور تعلیم ہے. میں نے چینج کر دیا. صحیح کہا کہ تربیت، کیونکہ میرا بچہ تو ننگے پیر آتا ہے، اس کو سر پہ تیل ڈالنے کی تمیز نہیں ہے. اس کو ننگے پیر کیسے آئے گا، جوتا صاف کیسے کرے گا وہ؟ حکیم صاحب میں کیا تربیت نہیں ہو سکتی تھا اسکول میں کہ باندھ کے صاف کر دیا جوتا پورا اسکول جو تھا. اس کے بعد سے وہ تربیت تھی نا. ایک لفظ نہیں بولا حکیم صحیح صاحب نے، تعجب کی بات نہیں لگی ہے، خالی ایک ایکشن تھا. خالی رومال نکالا، یا کسی ٹیچر سے بات کرنی ہے یا کسی سے بات کرنی ہے اور جوتا صاف کر دیا. تو تربیت کیسا رہی وہ ہمارے اسکول میں الحمدللہ. آج اس اسکول کے اندر بچے کی تعلیم، اگر آپ تربیت دیکھنی ہے اس سے ایک بات کیجیے. اگر آپ نے جو ہے تعلیم دیکھنا ہے تو میرے بچے سے اے اور اے پلس پاس ہوتے ہیں، یا بی اور سی ہوتے ہی نہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ کو تربیت جو اب نہیں رہی، جو ہمارے ماں کی گود سے ہوتی تھی. 2 سال کے اندر تو ہم ماں کی گود سے اتر کے آتے تھے، گھر کے افراد وہ تربیت کرتے تھے. 6 سال کی عمر میں جب آپ جاتے تھے اسکول تو رستے کے اندر ہماری تربیت کیا کرتے تھے مہینے کی. اور جب وہ جاتے تھے وہاں اسکول میں تو وہاں پر تربیت کرتا تھا استاد، دوسرا بات مل جاتا تھا ہم کو. اس تربیت میں ہم نے زندگی گزار کے بڑے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا عالمی اس دور کا ہے وہ یہ ہے، سامنے گرامی، میں اپنی رائے ہے ثابت کر سکتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، لیکن ہمارا رشتہ قرآن سے ڈسکنیکٹ ہے. ہم تربیت، میں بات کر رہا ہوں خالی بڑی، کیونکہ تجزیہ کر لیجیے گا اپنے آس پاس. ہم تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں. ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، ہم نے کسی کو یہ نہیں دیکھا ہم نے کہ یہ وہاں پر جو ہے باقاعدہ ایک پیج پڑھے اپنے تربیت کا، تو ایک پڑھنے ترجمے کا، تاکہ پتہ چلے اللہ میاں کیا رہے ہیں آپ سے، اخلاق کی کیا ذمہ داری ہے. ٹوٹل آیتیں 165 ہیں نماز اور اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سب سے بڑی عبادت نماز، اس کی 165 آیتیں ہیں آؤٹ آف 6666. اس میں نکال دیجیے آپ اپنا ان کے جو گواہ پہلے قوموں کے تھے، کافروں کے تھے، ان کے عذاب کی شکل وہ نکال دیجیے. باقی پورا قرآن بھرا ہوا ہے اخلاق. اور میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے فائز تھے. جہاں رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے تو وہاں پر کیا اخلاق پکے رہے. کیا آپ کا خیال میں یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں کیا رشتے رہتے ہیں؟ کیا گھروں لوگ ہیں، تجزیہ کیجیے گا گھر میں جا کے بیٹھے کہ ہمارے گھروں کے اندر رشتے رہتے ہیں. ہر گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں. تو آپ کو ہر حال میں قرآن سے رشتہ جو آپ نے توڑ دیا ہے اس کو آپ کو جوڑنا پڑے گا. جب آپ جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت آسان زبان میں کہا ہوا ہے بچوں کے لیے. ہم نے قرآن کو بہت ہی آسان عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم نصیحت، تذکیر اور ہدایت حاصل کرو. 3 چیزیں ہماری زندگی سے نکال دیجیے تو اخلاق کا وجہ ختم ہو گیا. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ کو میں نے سوال کیا تھا اور آج بھی کر رہا ہوں کہ قرآن اور اسلام کس ملک میں ہے، ایک ملک بتا دیجیے.
तो कहाँ पर आप कौन सी बात कर रहे हैं तमाम एक इस्लामी मुल्क बता दीजिए। मैं इस्लामी मुल्क पर मैं तो कर रहा हूँ ना, इस्लामी पूरी मैं बारे नहीं कर रहा हूँ, इस्लामी के मुल्क पर तो जो है ये सब सवाल आया हुआ है। इस्लामी मुल्क जो है उन्हें तो दुनिया के अंदर जो है तो अफरा तफरी मचाई हुई है। बाकी सारे काफिर जो हैं आपके वो सब जो हैं वो इंसान हैं। वहाँ पर किसी को टक्कर लग जाती है अगर जापान में या अपने इंग्लैंड में या काफिरों में तो वो सॉरी कहता है, माफी मांगता है। आपके टक्कर लग जाती है अपने डिपार्टमेंट स्टोर में कोई कुछ नहीं कहता। थोड़ा मुसलमानों ने जो पाकिस्तान 59 कंट्रीज है दुनिया में मुसलमानों की, उनकी हालत देखिए क्या है, क्या उनके अखलाक क्या चीज़ होती है। उनके वो दूध की बोतल नहीं रख सकते बाहर जाके, वो बावला जो होता है दूध वाला आदमी अंदर लेके आता है, पसीने से दूध डालता है वो, अगर बोतल रख के चले जाएंगे तो वहाँ से गायब हो जाएगी उसी वक्त 1 मिनट के अंदर। वो बाहर जो काफिर का मुल्क है उसके अंदर दूध की बोतल जो है वो बाहर रख के चला जाता है। अब घरवाला उठता है सुबह 10 बजे, बोतल नहीं रखी होती है, फल लगे होते हैं घर के बाहर के सामने, मैंने खुद देखे हैं बाहर के मुल्कों में, वो फल नहीं लगे होते हैं। घर वालों के थोड़ी देर तो बाहर से गुजरते नहीं, हमारे घर में लगा दीजिए आप, आधा घंटे के अंदर पूरा तलब आपको साफ हो जाएगा। तो मुश्किल यही है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो पैदा किया है, तो मुसलमान जो है अल्लाह के कुरान के हवाले से बस हम पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, बत्ती ने बदले तूने बतूने सिने में बरदल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने तुम्हें अहसन तक़वीम में पैदा किया है। यानी तुम पूरे दुनिया की जो है वो तुम वो हो गुज़ारदार हो। और हम उसके बाद फिर क्या लिखा गया असफ़िलीन, मगर तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह मियाँ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि हमने तुमको आसान तक़वीम पैदा किया है और तुम असफ़िलीन तक पहुँच गए हो, जानवरों से ज़्यादा बदतर हो गए हो तुम। उसकी वजह वही है कि कुरान से रिश्ता जोड़ लीजिए, अपना देखिए, मुसलमानों को अपना देखना चाहिए। सब कुछ जो है उनके पास है और हम जो है वो खोखले हो गए। काफिर कहता है आपसे कि जी कुरान जो है आपका जो है सबसे अच्छी किताब है, आपका सबसे अच्छा मज़हब है, और जब मुसलमान को देखता है तो वो कहता है जी कि आपका तो बिल्कुल आप तो बिल्कुल उलट हैं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।